کسی سے دشمنی کے خوف میں مبتلا ہیں؟ کیا شہوت کی آزمائش آپ کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے اور آپ دشمن کے خوف اور شہوت کی آزمائش سے بچنے کے لیے یسوع المسیح کے بتائے ہوئے حل کو جانے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے آج کے اس پروگرام کو غور سے دیکھیں۔ جی ہاں دوستو، پروگرام میں ماریہ زہیب آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خداوند کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت سبق کے لیے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج کا سبق کا، دعوت دیتے ہیں اپنے استاد کو اور مل کر سیکھتے ہیں آج کا سبق۔ مسیح خداوند کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا خادم آصف نسیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ تعلیمی سلسلہ مسیح خداوند کے پہاڑی واعظ پر مبنی ہے اور اس کا ہم سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ کورس کی صورت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اور گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 5ویں باب کی 21ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور ان آیات پر غور کرتے ہوئے ہم نے سیکھا تھا کہ مسیح خداوند پھر سے رویوں کی بات کرتے ہیں، جہاں پر یہ لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آگ کے جہنم کا سزاوار ہوگا۔ ایک بار پھر جیسے 5ویں باب کی ابتدائی آیات میں خداوند یسوع مسیح نے 8 رویوں پر بات کی اور شاگردوں کو سکھایا کہ ہمارے رویے، ہمارے جذبات کس قدر امپورٹنٹ ہیں، کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح وہی بنیادی بات یہاں پر کرتے ہیں کہ اگلوں سے تو کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تو اپنے بھائی کو احمق نہ کہنا، اس کو پاگل نہ کہنا۔ اور یہ کہہ کر مسیح خداوند دراصل تعلقات، ریلیشن شپ کو بحال رکھنے اور اپنے بھائی کی قدر و قیمت کو جاننے اور آپس کے تعلقات کو استوار کرنے، اس کے اوپر مسیح خداوند جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی سیکھ رہے تھے کہ یہ خون کرنا تو بہت آخری سٹیج ہے، یہ تو آخری قدم ہے جب انسان اپنے غصے میں، اپنے غضب پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے یہ لاسٹ سٹیپ جب اٹھاتا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے۔ اور اس وقت فقیہ فریسی یہی تعلیم دیتے تھے اور یہی سمجھتے تھے کہ جب تک کوئی شخص خون نہ کر دے، عملی طور پر کسی کو قتل نہ کر دے، تب تک وہ قصوروار نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے، یا وہ عدالت کی سزا کے لائق نہیں ہے۔ مسیح خداوند نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی پر غصے ہو اور وہ اسے پاگل کہے یا احمق کہے تو وہ بھی صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ مسیح خداوند یہاں پر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ سوچ اور خیال کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ جب انسان غصہ ہوتا ہے، جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو نقصان پہنچاؤں گا، تو اس کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے۔ تو پہلے قدم پر یعنی مسیح خداوند جڑ پر کلہاڑا رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا خیال کرنا بھی، اس بات کا سوچنا بھی کہ میں اپنے بھائی پر اسے یہ نقصان دوں گا، وہ سزا کے لائق ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آگے انہوں نے نصیحت کی 23ویں آیت میں کہ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ تو مسیح خداوند نے یہاں تعلیم دی کہ میری اور آپ کی عبادت، ہماری نماز یا ہماری قربانی، جو کچھ بھی ہم خدا کے گھر میں کرتے ہیں آج بحیثیت مسیحی یا ایماندار، وہ اس وقت تک بے معنی ہے، وہ بے مقصد ہے، وہ فضول ہے جب تک میں اپنے بھائی سے صلح نہیں کر لیتا۔ اگر کسی کے لیے میرے دل میں رنجش ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، اور میں اس کے ساتھ عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہدیہ جات گزران رہا ہوں، تو میری وہ عبادت، میرے وہ ہدیہ جات، وہ خدا کی نظر میں نامقبول ہیں، ناپسندیدہ ہیں اور وہ ناگوار ہیں جب تک میں اپنے بھائی سے صلح نہ کر لوں۔ اور خداوند مسیح نے یہاں تعلیم دی کہ جب تجھے یاد آ جائے اور تیرے دل پر یہ الزام ہو کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے،
چھوڑ دے اپنی قربانی، وہ عبادت جو ہے وہ کبھی قبول نہ ہوگی جب تک کہ تو اپنے بھائی سے صلح نہ کر لے۔ جب ہم اپنے بھائی سے صلح کر لیتے ہیں یا ہم اپنے کسی بھی تعلق میں ہم اپنے آپ کو بے الزام پاتے ہیں تو ہماری عبادت یا ہماری قربانی خدا کی حضور منظور ٹھہرتی ہے اور مقبول ٹھہرتی ہے۔ اس کے بعد مسیح خداوند نے پھر 25ویں آیت میں فرمایا، جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ تو مسیح خداوند جلد اس بات کے لیے جو ہے وہ ابھارتے ہیں، تحریک دیتے ہیں کہ جلد تو پیش قدمی کر اور اپنے مدعی سے، اپنے الزام لگانے والے سے جو ہے وہ صلح کر لے۔ صلح کا طالب ہونا جو ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور نئے عہد نامہ میں پولس رسول افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 4 باب کی 26ویں آیت میں یہی تعلیم کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی جو ہے وہ جاتی رہے۔ تو میری اور آپ کی جو ناراضگی ہے، کیونکہ غصہ ہونا بھی ایک نیچرل یا فطرتی عمل ہے، انسان کو کسی نہ کسی بات پر غصہ آتا ہے، لیکن وہ غصہ جو ہے وہ ہمارے قہر کا نشانہ نہ بن جائے، وہ غضب کی شکل اختیار نہ کر جائے، بلکہ سورج کے غروب ہونے تک ہماری خفگی جو ہے وہ جاتی رہے۔ جلد ہم اپنے مدعی سے صلح کر لیں، ہم پہل کریں، ہم پیش قدمی کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے، بعد میں ہمیں رونا پڑے اور ہم سزاوار ٹھہریں یا ہم سزا پا کر تو ہم پچھتائیں۔ اور لکھا ہے کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا، یعنی کہ پھر پچھتاوا ہوگا اور وہ زیادہ نقصان اٹھانے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے جلد تو اپنے مدعی سے صلح کر لے، راہ میں اس سے صلح کر لے۔ میری اور آپ کی خفگی جو ہے وہ سورج کے ڈوبنے تک جو ہے وہ جاتی رہے۔ تو لہٰذا اپنے بھائی کے خلاف غصہ یا رنجش جو ہے اس کو ہم دل میں ڈیرا نہ لگانے دیں، وہ ہمارے دل میں قیام نہ کر جائے، وہ کسی شعلے کی طرح بھڑکتے اور بڑے انگارے کی شکل اختیار نہ کر جائیں، تا نہ ہو کہ پھر ہم زیادہ نقصان اٹھائیں۔ آج ہم اسی بات کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور 27ویں آیت سے ہم 30ویں آیت تک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 5ویں باب کی، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کی 5ویں باب کی 27ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک پہلے میں پڑھتا ہوں۔ لیکن تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ تو ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یہ تعلیم ہمیں دیتے ہیں کہ اگلوں سے کہا گیا تھا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، یعنی کہ پہلے فقیہوں اور فریسیوں کے نزدیک، کیونکہ اس وقت جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ عام جو لوگ تھے، یہودی تھے، ان کی دسترس میں خدا کا کلام نہیں تھا، اور جو کچھ وہ فقیہوں سے سنتے تھے اس ہی پر انہیں قناعت کرنی پڑتی تھی، نہ تو مختلف اس کے تراجم تھے۔ اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا جو اسیری کے بعد کا زمانہ تھا، بابلی اسیری کے بعد کا زمانہ تھا، اور اس وقت اس زمانے میں جو ہے وہ عبرانی زبان نہیں بلکہ ارامی زبان بولی جاتی تھی، یونانی زبان کا استعمال تھا۔ تو اس سبب سے اس وقت اتنے تراجم موجود نہیں تھے، اور جو صحیفے تھے وہ عبرانی زبان میں موجود تھے، اور وہ عبادت گاہوں تک، ہیکل تک محدود تھے، اور وہیں پر پڑھے جاتے تھے، اور وہاں پر ہی جو فقیہ اور فریسی
اس کی توضیح اور تفسیر کرتے تھے، اس ہی پر عام لوگوں کو قناعت کرنا پڑتا تھا۔ وہی سمجھتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہی ہمارے لیے خدا کا کلام ہے۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ زنا جو ہے وہ کرنا گناہ ہے، اور مسیح خداوند نے اس بات کو یوں بیان کیا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو پھر وہی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، آغاز جو ہے وہ سوچ سے ہے، آغاز جو ہے وہ خیال سے ہے۔ یہ ایک ایسے بیج کی مانند ہے، سوچنا، خیال کرنا ایک ایسے بیج کی مانند ہے جو ہمارے دل میں یا ہمارے ذہن میں بویا جاتا ہے، یا جسے ہم اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پنپنا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی جڑیں بناتا ہے، اور وہ تنا نکلتا ہے، اور پھر بالآخر وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو مسیح خداوند نے ہمیں سکھایا کہ اگر کوئی یہ خیال کرے، یہ خواہش کرے کہ وہ کسی عورت پر بری نگاہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ تو اس لیے میرا اور آپ کا کسی پر نگاہ کرنا، یعنی اس پر ہم کس نیت سے نگاہ کرتے ہیں، کس نیت سے ہم کسی کو چھوتے ہیں، کس نیت سے ہم کسی سے بات کرتے ہیں، تو جو پیچھے ہمارا محرک ہے، جو تحریک ہے، جو پیچھے ہماری سوچ ہے، خیال ہے، اس پر مسیح خداوند نے توجہ دلائی ہے، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہم کس سوچ اور خیال اور نیت سے کسی کی طرف دیکھتے، بات کرتے اور چھوتے ہیں، کیونکہ آغاز جو ہے وہ خیال سے ہے، سوچ سے ہے، خواہش سے ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یعقوب کے خط میں اس کی بابت ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، آئیے ایک دو آیات ہم یعقوب کے خط سے پڑھتے ہیں۔ یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ تو گویا خواہش جو ہے وہ ہمیں آزماتی ہے۔ ہر آدمی اپنی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ اگر اس خواہش کو ہم اپنے اندر پنپنے دیں گے، جگہ دیں گے، اسے ہم کسی بیج کی طرح پانی دیں گے، تو پھر یہ ہے جو ہے ہمیں آزمانے کے مترادف ہوگا، اور پھر یہ خواہش حاملہ ہوگی تو پھر یہ گناہ کو جنم دے گی، اور جب گناہ بڑھتا ہے تو پھر وہ موت پیدا کرتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو خداوند مسیح نے یہاں پر سکھایا کہ ہمارا سوچنا، سمجھنا، فیصلہ کرنا یہ کس قدر اہمیت کے حامل ہے۔ ہم زنا کے عمل کو 3 درجات میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 خواہش، جیسے میں نے ذکر کیا، مستی ہم کہہ سکتے ہیں، ہرس ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب انسان خواہش کرتا ہے، یہ خواہش ہے یہ حاملہ ہونا شروع ہوتی ہے، پھر انسان گناہ کرنے کا موقع تلاش کرتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ موقع پاتا ہے وہ اسے اٹیمپٹ کرتا ہے، وہ آزمایا جاتا ہے، وہ اس کی تکمیل کرتا ہے، اپنی خواہش کو وہ پورا کرتا ہے، اسے عملی جامہ پہناتا ہے۔ تو اس طرح سے زنا کا آغاز جو ہے وہ خواہش سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے کہا کہ اگر کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی تو وہ بھی گناہ کا مرتکب ہوگا، اور اس سبب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہوانی خواہشات جو ہیں یہ مقناطیس کی مانند ہیں، یہ ہمیں اپنے دائرے میں کھینچتی ہیں۔ تو مبارک وہ شخص ہیں جو اس حصار سے اپنے آپ کو نکالتا ہے اور اس خواہش کے جال میں اپنے آپ کو پھنسنے سے بچاتا ہے، اور وہ اس مقناطیسی دائرے کو توڑتا ہے اس سبب سے، کیونکہ مسیح خداوند نے کہا کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہی ہم اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کسی شخص نے کہا کہ خیالات ان پرندوں کی مانند ہیں جو فضا میں اڑتے ہیں۔ جیسے وہ فضا میں اڑتے ہیں اور ہم انہیں اڑنے سے منع نہیں کر سکتے، ہم انہیں روک نہیں سکتے، لیکن اگر وہ پرندے ہمارے سر پر بیٹھ جائیں اور گھونسلہ بنانا چاہیں، وہاں قیام کرنا چاہیں، تو ان کو گھونسلہ بنانے سے، بیٹھنے سے
میں اور آپ منع کر سکتے ہیں، اپنے سر پر بیٹھنے سے ہم انہیں منع کر سکتے ہیں، اڑا سکتے ہیں۔ خیالات بھی اسی طرح ہیں۔ اگر کوئی برا خیال ہمارے دل میں آتا ہے تو ہم اسے اپنے دل میں اگر جگہ دیتے ہیں تو گویا وہ اندر ہی اندر گھونسلہ بنائے گا، وہ قیام کرے گا۔ اگر ہم اس خیال سے انٹرٹین ہوتے ہیں اور اس خیال کو ہم سوچتے ہیں، اس پر ہم میڈیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مزید خیالات جو ہیں وہ ہم بناتے چلے جاتے ہیں، تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر گھونسلہ بن رہا ہے۔ تو اس سبب سے میں اور آپ اس خیال کو جتنا جلدی ہو ہم اسے رد کریں، ہم اسے ریجیکٹ کریں، اس کو اپنے دل سے نکالیں، کیونکہ خیال کا آنا اور اس کا گھونسلہ بنانا یہ دونوں فرق باتیں ہیں، دو الگ الگ درجات ہیں۔ اس لیے پہلی سٹیج پر ہی مجھے اور آپ کو ان خیالات کو، ان پرندوں کو جیسے ہی وہ ہمارے سر پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں انہیں فوراً سے اڑا دینا ہے، اپنے ذہن سے، دل و دماغ سے ہم نے انہیں نکال دینا ہے۔ تو گویا مسیح خداوند دراصل کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ جس کسی نے کسی عورت پر بری نگاہ کی تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ یہ کہہ کر مسیح خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم گناہ کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ جو شخص گناہ کرنا چاہتا ہے وہ ایسا خیال سوچے گا، لیکن جو گناہ کرنا نہیں چاہتا وہ کبھی بھی اس خیال کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا۔ تو مسیح خداوند اس خیال پر بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کیا تم گناہ کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اور پھر آگے مسیح خداوند نے کہا بس اگر تیری داہنی آنکھ تجھ کو ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ اب اگر میں اور آپ اس کا لفظی مطلب لیں یا معنی لیں تو یہ تو ہمارے لیے ناگوار ہے اس پر عمل کرنا۔ کیسے کوئی شخص اپنا ہاتھ کاٹ سکتا ہے؟ کیسے کوئی شخص جو ہے وہ اپنا بازو کاٹ کر پھینک سکتا ہے؟ یہ داہنی آنکھ نکال کر وہ پھینک سکتا ہے۔ دراصل مسیح خداوند یہاں پر اس کلام کو سمجھانے کے لیے ایک تشبیہی بات کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کی شدت کو سمجھیں، ہم اس کی سنگینی کو سمجھیں اور ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ کس قدر گناہ جو ہے وہ طاقتور ہے اور خیال جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ ایک کے بعد ایک ہمارے اندر گھونسلہ بنانے اور کلا بنانے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ گناہ کسی کینسر کی مانند ہے اور وہ ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے اور انسان اس کے سبب سے جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ خدا کے بیٹے مسیح یسوع نے اس کا علاج ہمیں دیا ہے، اور مسیح خداوند نے مجھے اور آپ کو فضل دیا ہے، یہ حکمت دی ہے، یہ دنائی دی ہے اور یہ خدا کا کلام دیا ہے جس سے تنبیہ پا کر، نصیحت پا کر، تربیت پا کر ہم گناہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے کس قدر کوئی شخص اپنی زندگی کی بابت سنجیدہ ہے، دراصل مسیح یہ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ کس قدر کوئی شخص گناہ نہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہے اور گناہ کس قدر سنگین ہے اور اس کے نتائج کس قدر سنگین ہیں، تو یہ کہہ کر کہ تو اپنی داہنی آنکھ جو ہے جو تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ تو یہ سچائی سکھا کر مسیح خداوند بتا رہے ہیں کہ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا کتنا ضروری ہے، اور میں اور آپ اس کے لیے جستجو کریں، اس کے لیے ہم کوشاں رہیں، کیونکہ ہمارے بدن کے اعضاء وہی کچھ کرتے ہیں جو ہم ان سے کروانا چاہتے ہیں۔ ہماری آنکھ وہی کچھ دیکھتی ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے اعضاء کے تابع نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اعضاء، ہمارے جسم کی اعضاء جو ہیں وہ ہمارے تابع ہیں۔ تو جو کچھ ہم سوچتے ہیں، ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں،
ہمارے جسم کے اعضاء اسے فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو جو کچھ میرے دل میں ہے، میرے دماغ میں ہے، اس کے مطابق میرے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں۔ لہٰذا جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ میرے لیے کس قدر ضروری ہے اس بات کو جاننا کہ کیا چیز میں دیکھتا ہوں، کیا میں سنتا ہوں، کیا میں بولتا ہوں، کس چیز کو میں ہاتھ لگاتا ہوں۔ تو اس لیے میرا اور آپ کا یہ جو خدا نے اعضاء دیے ہیں، یہ اسی لیے دیے ہیں تاکہ ہم انہیں راست بازی کے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ راست بازی کے کاموں کے لیے ہم ان کاموں کے لیے انہیں حوالے کر دیں، جیسے رومیو کے خط میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمارے اعضاء جو ہیں وہ ہمارے تابع ہیں، اور یہ مجبور نہیں ہیں، ہم ان کے مجبور نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ جیسے مسیح خداوند نے متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 22ویں آیت میں کہا، بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ تو میری اور آپ کی آنکھ، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہی ہمارے دل میں جاتا ہے، ذہن میں جاتا ہے۔ تو آنکھ جو ہے یہ ہمارا بیرونی اعضاء ہے، اس کے سبب سے ہمارے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے اندر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس چیز کا تصور کرتے ہیں اور اس کا خیال ہم کرتے ہیں۔ اس لیے بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے۔ تو کتنا امپورٹنٹ ہے میرا اور آپ کا کہ ہم کیا دیکھتے ہیں۔ اس لیے مسیح خداوند نے آنکھ کو بدن کا چراغ کہا ہے، اور یہ چراغ جو ہے اگر یہ درست ہے تو پھر ہمارا سارا بدن بھی درست ہے، ٹھیک ہے، راست ہے اور روشن ہے۔ لیکن اگر یہ خراب ہے تو سارا بدن بھی تاریک ہوگا، کیونکہ یہ آنکھ ہے جو ہمارا کانٹیکٹ کرتی ہے اس دنیا کے ساتھ، اور اس دنیا کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ایک برج کا کام انجام دیتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اس دنیا میں کیا ہے جو دیکھتے ہیں، کس چیز کی ہم خواہش کرتے ہیں، اگر میں اور آپ اس کو درست سمت میں استعمال کرتے ہیں، وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہے، درست ہے، تو پھر ہمارا باقی بدن بھی روشن ہے، سلامت ہے، صحت مند ہے۔ لیکن اگر آنکھ خراب ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، تو پھر ہمارا بدن بھی تاریک ہے۔ اور آگے کہا، پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اگلی آیات میں مسیح خداوند کہتے ہیں، اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ پھر متی کی انجیل کی 5ویں باب کی 31ویں اور 32ویں آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں، جس میں مسیح خداوند نے یہ سکھایا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ اس زمانے میں عورت کی کوئی اہمیت نہ تھی، اور اس معاشرے کے اندر، یہودی معاشرے کے اندر، ان وقتوں اور زمانوں میں عورت کو بہت ہی عام شخصیت کہہ لیں سمجھا جاتا تھا، اور ایسے وقت میں مرد کے پاس یہ اختیار تھا، یہ آزادی تھی، وہ جب چاہے جیسے چاہے کسی بھی معمولی بات پر وہ عورت کو طلاق نامہ لکھ سکتا تھا اور وہ اسے چھوڑ سکتا تھا۔ اور ایسے حالات میں عورت کے لیے سروائیو کرنا، ایسے معاشرے میں، ایسی ثقافت میں زندہ رہنا جو ہے وہ بڑا ہی ناگوار تھا۔ تو مسیح خداوند نے یہ کہہ کر عورت کی قدر و قیمت کو بھی انہوں نے بڑھایا، اور یہ سکھایا کہ اگلوں سے کہا گیا تھا، یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ سوائے حرام کاری کے کوئی اپنی بیوی کو نہ چھوڑے۔ اور یہ کلام بھی ان لوگوں کے لیے بڑا ہی سخت معلوم ہوا، کیونکہ مسیح خداوند نے جو بنیاد رکھی وہ وہی بنیاد تھی جو باغ عدن میں خدا نے رکھی تھی، کیونکہ اس نے ایک عورت کو ایک مرد کے لیے بنایا تھا، اور خدا نے خاندان کی بنیاد رکھی، ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھی، اور خدا نے کہا کہ اب تم دو نہیں بلکہ ایک ہو۔ اور اس سبب سے
खुदावंद यीशु मसीह ने ये सिखाया कि हराम कारी के सिवा किसी और सबब से कोई अपनी बीवी को ना छोड़े। शौहर और बीवी जो हैं उनकी बाबत खुदा के कलाम ने हमें बताया कि वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, एक तन है। तो इस सबब से जो शख्स किसी फहाशा के साथ मिलाप करता या सोहबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, एक जिस्म होता है। तो कितना ज़रूरी है इस बात को समझना कि एक से ज़्यादा अशख़ास एक तन नहीं हो सकते हैं। इस सबब से किसी और के साथ सोहबत करना अपनी बीवी के साथ वहदानियत को पामाल करने के मुतरादिफ है। और इसलिए खुदा के कलाम में जो है ये एक यही सबब है कि अगर कोई शख्स इस वहदानियत को पामाल करता है, हराम कारी करता है, तो वो सिर्फ़ एक ये सबब है जिसके सबब से तलाक दी जा सकती है। तो मसीह खुदावंद ने यहाँ पर जो है वो अज़दवाज पर भी तालीम देते हुए कहा कि कितना ज़रूरी है कि खुदा के कलाम की जो मज़बूत बुनियाद है वो कायम रहे। तो लिहाजा आज के इस कलाम के हिस्से पर गौर करते हुए मैंने और आपने ये सीखा है कि खुदा का कलाम मसीह खुदावंद जो है वो यहाँ पर तालीम देते हैं कि किस कदर ज़रूरी है कि मेरी और आपकी आँख पाक हो, हमारी सोच पाक हो, हमारे ख़यालात पाक हों, क्योंकि हमारा खुदा पाक है। कितना ज़रूरी है कि हमारे अज़ा हमारे कंट्रोल में हो और हम अपने अज़ा रास्तबाजी के कामों के लिए इस्तेमाल करें। कितना ज़रूरी है कि अज़दवाजी ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर बिगाड़ ना हो, बल्कि खुदा के जलाल के लिए हमारी ख़ानदानी और अज़दवाजी ज़िंदगी हो। और जब तक मियाँ और बीवी, शौहर और बीवी जिएँ, वो एक दूसरे के साथ वफ़ादार रहें। लिहाजा आज हम यहाँ पर रुकते हैं और इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं ईमान रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम की बातों से बहुत सारी बातें हैं जो आपने सीखी होंगी और खुदावंद की मर्ज़ी से हम फिर मुलाकात करेंगे अगली किस्त में। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। नाज़रीन, यकीनन आज के सबक से आपने भरपूर रूहानी फ़ज़ाइल हासिल किए होंगे। हमारी दुआ है कि ये इसबाक आपके रूहानी तरक्की में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित हो और आप कलाम मुक़द्दस के मुताला को जारी रखें और हमारे साथ इस सिलसिले को कायम रखें। पाक खुदा को अपनी ज़िंदगियों में आने की दावत दें और खुदा की मोहब्बत और फ़ज़ल आपकी ज़िंदगियों में इस तरह से असरअंदाज हो कि दूसरे लोग आपके ज़रिए खुदा की मोहब्बत और फ़ज़ल का तजुर्बा हासिल कर सकें। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज के सबक का सवाल नंबर 1, हजरत मत्ती की अंजील के 5वें बाब के पहले पैराग्राफ में मद्दई के बारे में अलमसीह क्या हिदायत देते हैं। सवाल नंबर 2, अलमसीह जिना के बारे में क्या तालीम देते नजर आते हैं। क्या जिना के बारे में सोचना ठीक है या गलत। अलमसीह अपने शागिर्दों को क्या चैलेंज देते हैं। सवाल नंबर 3, हजरत मत्ती की अंजील के मुताबिक उसके 5वें बाब की 27वीं आयत से 30वीं आयत तक यीशु अल मसीह की क्या मुराद है। सवाल नंबर 4, मत्ती की अंजील के 5वें बाब की 31वीं और 32वीं आयत के मुताबिक तलाक के बारे में यीशु अल मसीह किन हकायक पर पर्दा उठाते हैं। हवालाजात को पढ़कर और मज़ीद मदद के लिए इस प्रोग्राम को दोबारा देखकर जवाब दीजिए। सवाल नंबर 5, करंथियों के नाम अपने पहले ख़त में हज़रत पौलुस रसूल उसके 6 बाब में जिनसी बेरा रवी के बारे में ईमानदारों को क्या हिदायत देते हैं। कलाम मुक़द्दस को पढ़कर जवाब दीजिए।